وہ صبح 7 بجے سے اٹھی ہوئی تھی۔ روز کی نسبت آج کا کام اتنا زیادہ تھا کہ اسے ظہر پڑھنے کا بھی وقت نہ ملا۔ یہ ہے وائن، یارم کی روح۔ صبح سے سانس لینے کی بھی فرصت نہ تھی۔ آج گھر میں 9 قسم کے کھانے پکائے گئے تھے۔ آخر رانی آپی کا رشتہ آ رہا تھا۔ وہ اندر تیار ہو رہی تھیں، اپنی 2 بہنوں تانیہ اور ماریہ کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ میں لذت تھی۔ وہ صبح سے ہی کچن میں گھسی تھی، سب کام کر چکی تھی۔ اسے 3 بجے سے پہلے ہی گھر سے نکلنا تھا، کیونکہ امی کا حکم تھا کہ جب تک یہ رشتے والے یہاں سے چلے نہیں جاتے اپنی شکل مت دکھانا۔ ان کا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ کوئی بھی چھپ کر نہ بیٹھ سکے۔ پورے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں جہاں ماریہ، تانیہ اور رانیہ رہتی تھیں، اور دوسرا کمرہ جہاں امی رہا کرتی تھیں، اور تیسرا تھا کچن۔ یہ اتنا چھوٹا تھا کہ باہر کھڑے شخص کو پورا کمرہ نظر آتا، اس لیے امی کا حکم تھا کہ جیسے ہی کھانا بن جائے اور سارا کام ختم ہو جائے، وہ اٹھ کر فوراً فاطمہ بی بی کے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ سوتیلی بیٹی پھر سے ان کی بیٹیوں کا کام خراب کر دے۔ وہ صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی، اور اتفاق ایسا تھا کہ امی نے آج صبح سے اسے ایک بھی تھپڑ نہ مارا تھا۔ اسے صرف فاطمہ بی بی کے گھر جانے کی اجازت تھی، جہاں دوپہر میں وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، جس کی فاطمہ بی بی اس کی امی کو تنخواہ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ محلے کے بچوں کے والدین بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے تھے۔ اگر اسے روح کے وجود سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو تنظیم اسے کب کا گھر سے نکال چکی ہوتی۔ آخر ان کے شوہر کے دھوکے سے تو اولاد تھی یہ۔ اس کی ماں کا نام نور تھا، اور اس کے باپ کو اس کی ماں سے محبت نہ تھی۔ اس کی ماں نے اس کا نام روح نور رکھا تھا، یعنی کہ وہ اپنی ماں کی روح تھی۔ اس سے اس کی بچپن کی یادیں چھین لی گئی تھیں۔ فی الحال روح کے بارے میں بتاتے ہوئے میں اسی کا نام استعمال کر رہی ہوں، آگے وائن ہی لکھوں گی۔ وہ صرف چند دنوں کی تھی جب اس کی ماں اسے اس دنیا سے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے باپ کو اس سے کوئی مطلب نہ تھا۔ سوتیلی اولاد سے بھی بھلا کوئی محبت کرتا ہے؟ اس کے باپ نے اسے کبھی پیار سے نہ دیکھا، اور 7 سال کی عمر میں ہی وہ یتیم ہو گئی۔ اس کی سوتیلی ماں کو جو ذرا سا اپنے شوہر کا ڈر تھا کہ اس کے سامنے روح کو کچھ نہ کہتی، وہ اب ختم ہو گیا تھا۔ 7 سال کی عمر میں ہی اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا۔ تنظیم نے صاف لفظوں میں کہا کہ فری کی روٹی نہیں ملے گی، کام کرنا ہوگا۔ 7 سال کا بچہ جو اپنے کپڑے بھی خود نہیں دھو سکتا، روح نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جھاڑو اٹھا لیا۔ اسے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہیں تھی، جو بچتا وہی کھانے کو ملتا۔ وہ روتی نہ تھی، اسے ان سب کی عادت ہو چکی تھی۔ اسے آواز نکالنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ بھی انسان تھی، اسے بھی غصہ آتا تھا، لیکن اسے جب غصہ آتا وہ خود پر نکالتی۔ امی کے چھوٹے کمرے میں بس ایک ہی بیڈ تھا، اسے زمین پر سونے کی جگہ میسر تھی۔ اسے پتہ نہ تھا کہ چٹائی کب سے اس کے پاس ہے، لیکن وہ جب سے سو رہی تھی اسے یہی پھٹی پرانی چٹائی ہی میسر تھی۔ وائن میٹرک تک اسکول جاتی رہی، جو اسی کے محلے میں گورنمنٹ اسکول تھا۔ یہ بھی فاطمہ بی بی کی ہی مہربانی تھی، جو اس کی امی کی منتیں کر کے اسکول میں داخل کرا دیا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ فاطمہ بی بی کا کہنا تھا کہ اگر وہ ایسے ہی پڑھتی تو کچھ نہ کچھ بن سکتی ہے۔ 15 سال کی عمر میں جب اس نے میٹرک کیا تو امی نے کہہ دیا گھر کے کام کرنے ہوں گے۔ وہ کیا سیکھتی، اسے تو سب آتا تھا، بچپن سے ہی سب کر لیتی تھی۔ اسے بولنے کی اجازت ہی نہ تھی، اس لیے جب گھر میں کوئی مہمان یا رشتہ دار آتا وہ یہی سوچتا کہ بچی شاید گم کی ہے۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن ماریہ بھی اس سے 6 سال بڑی تھی۔
تینوں بہنیں کنواری تھیں۔ رانیہ کے لیے ایک رشتہ آیا، لیکن جب انہوں نے روح کو دیکھا تو کہا اسی سے شادی کروانی ہے، جس کے بعد بیچاری روح کے جسم پر نہ جانے کتنے ہی زخم تھے۔ امی بات بات پر اسے مارتی، کہتی تو جن کے سامنے آئی میری بیٹی کا رشتہ خراب کرنے۔ وہ روتی تڑپتی تھی، لیکن کون سنتا تھا اس کی؟ وہ ساری رات روتی اور بے حس عورت جسے ماں کہتے ہیں سوتی رہتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور فاطمہ بی بی تو بس پڑوسن ہے جن سے وہ اپنا دکھ بانٹتی تھی۔ وہ عورت اکثر رو پڑی۔ وہ کہتی وہ دن دور نہیں جب تمہاری زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا اور اس دنیا سے لے جائے گا، تمہیں خوشیاں دے گا، محبت دے گا۔ ان کی بات پر روح ہنستی۔ فاطمہ بی بی، شہزادے شہزادیوں کی زندگی میں آتے ہیں، میری زندگی میں کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، اگر آنا ہوتا تو آ چکا ہوتا۔ امی بہت زیادہ پریشان بیٹھی تھیں۔ مہمانوں کو گئے ہوئے بھی 2 سے 3 منٹ ہو چکے تھے۔ ان کی شکلیں بتا رہی تھیں کہ رانیہ انہیں خاص پسند نہیں آئی۔ امی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ رشتے کے لیے ہاں کریں گے۔ دیکھو کیسے عجیب سے سوال کر رہے تھے ہماری رانی سے، ماریا نے بات شروع کی۔ ٹیبل پر کھانے پینے کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں، اچھی خاصی دعوت کی تھی۔ تانیہ کو تو خرچے کا سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ ارے پریشان مت ہو، مجھے لگتا ہے یہ رشتہ ہو جائے گا، آخر میری رانی ہے ہی اتنی خوبصورت، امی نے رانیہ کا میک اپ سے لدا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا، جبکہ لڑکی کی بہن نے بڑی مہارت سے پوچھا تھا، ارے رانیہ باجی، پارٹی میک اپ میں 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ اتنا سارا کھانا کیسے بنا لیا؟ جس پر امی نے شان سے کہا کہ ان کی بیٹی ہر فن مولا ہے۔ ویسے امی، آپ نے نوٹ کیا ان لوگوں نے صرف کھانے کی ہی تعریف کی جو اس منحوس کے ہاتھ کے بنے ہوئے تھے۔ تانیہ نے روح کی طرف توجہ دلائی۔ ہاں امی، بلائیں اسے، سارا سامان اٹھوائیں، مجھے تو اس رشتے سے کوئی اچھی امید نہیں ہے، رانیہ اٹھتے ہوئے کہا اور گھر کی دیوار پر جا کر کھڑی ہوئی۔ فاطمہ بی بی، روح کو گھر بھیج دیں، لہجے میں دنیا بھر کی عزت اور محبت سمو کر کہا، کیونکہ دنیا کے سامنے وہ وائن کی سوتیلی نہیں بلکہ سگی بہنیں تھیں۔ یہ بات الگ تھی کہ فاطمہ بی بی سے کچھ چھپا ہوا نہ تھا، اس لیے تو ماریا کی آواز سنتے ہی وائن کانپ اٹھی۔ آپی، میں بس ابھی آئی، اور دوڑتی ہوئی دروازے سے نکل کر اپنے دروازے کے اندر آ گئی منحوس، اٹھاؤ سب، رانیہ نے اپنے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو اسٹائل سے پیچھے کرتے ہوئے کہا تو وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اٹھانے لگی، جبکہ وہ چاروں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہیں باہر صحن میں بیٹھی تھیں۔ جب دروازہ بجا اور خوبصورت نوجوان داخل ہوا، رانیہ فوراً الرٹ ہو گئی، جبکہ ماریا اور تانیہ بھی کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ سب سے پہلے امی سنبھلی۔ ارے واحد بیٹا، کچھ بھول گئے تھے کیا؟ امی نے خوش آمدی کہا۔ جی آنٹی، میں اپنا موبائل بھول گیا تھا ٹیبل پر۔ واحد مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور ٹیبل سے موبائل اٹھانے لگا کہ روح کچن سے نکلی۔ وہ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھے بنا ہی ٹیبل سے سامان اٹھانے لگی، لیکن اس کا سارا دھیان روح کی طرف دیکھ کر رانیہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ یہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے۔ امی نے واحد کا دھیان روح کی طرف دیکھ کر روح کا ہاتھ کھینچ کر اسے پیچھے کیا اور سخت نظروں سے دیکھ کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ روح فوراً ہی کچن میں جا کر چھپ گئی۔ آنٹی، آپ کے گھر میں کوئی نوکرانی کام کرتی ہے؟ اس کا ذکر تو آپ نے پہلے نہیں کیا۔ واحد کا دھیان ابھی بھی کچن کے دروازے پر تھا جہاں سے وائن ابھی غائب ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ دراصل اسی محلے سے آتی ہے، تھوڑا بہت کام کر لیتی ہے تو میری رانی اسے کچھ نہ کچھ دے دیتی ہے۔ انہوں نے اس کا دھیان ایک بار پھر سے رانیہ کی طرف دلوانے کی کوشش کی، لیکن اس کی شکل سے ہی بیزاریت بتا رہی تھی کہ اسے رانیہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اسی محلے میں ہے گھر اس کا؟ کہاں؟ واحد نے جیسے ان کی اگلی بات سنی ہی نہ تھی، جبکہ اندر بیٹھی روح کو اپنی شامت آتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔